سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا جو سیدنا ابو ہریرہ کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا. فرمایا قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی. اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا. ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں. اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کہ یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دن ہوگا، اور وہ کس اعزاز میں ہوگا، کس تکریم میں ہوگا. یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں، اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری، اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا. انسان جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ آگے منتقل کرتا ہے. آج کل وہ شیئر کر دیتے ہیں نا، جو بات آئے تو آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، دوستوں میں شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت سے. افواہیں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ جو بھی بات آپ سنتے ہیں فوری آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے دوستوں کو میں ہی بتاؤں. تو یہ انسانی فطرت ہے. تو جب افواہ اور ایسی چیز، کوئی غم کی خبر بھی ہو، کسی کی وفات کی خبر بھی ہو، تو اس وقت بھی انسان کی فطرت، سست سے سست آدمی بھی پھر جلدی جلدی فون کرتا ہے، آگے بڑھاتا ہے کہ فلاں سے ایک فوت ہو گیا. تو چونکہ یہ فطرت ہے، بات کو آگے بڑھانے کا شوق ہے انسان کے اندر رکھا ہے، اس سے چیزیں پھیلتی ہیں. اور پھر جو خیر کی خبر ہوگی یا خیر کی بات ہوگی تو اس کو تو آگے پھیلانے کا پھر ہمارا دین بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اس جذبے کے تحت جو سنتے تھے پھر آگے منتقل کرتے. اب حضور کی بارگاہ سے اٹھ کے جاتے تو سب سے پہلے گھر جاتے اور سب سے پہلے اپنی ماں کو سناتے. اور ماں تھی کافرہ، وہ سننے کی بجائے، خوش ہونے کی بجائے سن کے وہ الٹا ناراض ہوتی اور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی. سید ابو ہریرہ سے گوارا نہ ہوتا. ایک دن انہوں نے کوئی ایسی بات کر دی کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ آج ماں کو چھوڑ دینا، کیونکہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کوئی بولے. اور تھی گھر میں ماں ہی، بھائی بھی کوئی نہیں تھا، بہن بھی کوئی نہیں تھی، باپ بھی فوت ہو گئے تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو ماں ہی ماں گھر میں، اور ماں اور بیٹا اکٹھے رہتے ہو تو پھر محبت بھی مثالی ہوتی ہے. تو اب ماں ہی ایک رشتہ ہے مادی دنیا کے اوپر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ چھوڑ دینا. چھوڑ کے گھر سے نکلے، لیکن دل ڈوب رہا ہے کہ ایک ہی تو رشتہ تھا، وہ بھی گیا. افسردہ ہے، حضور کی خدمت میں پہنچے. دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نے ابو ہریرہ کی اداسی دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ جس طرح بندہ پھٹ نہیں پڑتا، تو عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. ساری کہانی 2 لفظوں میں بیان کر دی. میری ماں کی ہدایت کی دعا کر دیجئے. حضور نے نہیں پوچھا کیا ہوا، کیا ماجرا ہوا، فوراً ہاتھ اٹھ گئے. اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. ادھر انہوں نے بے چینی سے یہ بات کہی، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے. پھر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی تو موڑا ہی نہیں جاتا. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آج بڑی جلدی ہے؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں، گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا پہلے پہنچتی. جا کے دروازے کو دستک دی. اندر پانی کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی غسل کر رہا ہو. آواز دی تو آواز آئی، بیٹا ابو ہریرہ ٹھہرو، میں بھی آئی. کہا لہجے سے سمجھ گیا اس میں محمد عربی کی دعا بول رہی ہے.
تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ آثار وضو سے، اور غسل کی وجہ سے ان کے جو ہے وہ بالوں سے قطرے ٹپک رہے تھے، اور لبوں پر میرے حضور کا کلمہ جاری تھا۔